رائٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوالو سیریز کے ایک اور سیشن کے ساتھ دانیال صدیقی از بیک اینڈ ایز آئی پرومسڈ ہمارے آج کل کے سیشنز بڑے زبردست جا رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے رمضان مبارک ٹو آل دی ویورز ہو آر واچنگ. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے برکت جو آج کل مسائل اور مشکلات ہیں اس سے ہمیں ایز اے نیشن بھی آزاد کرے اور انڈیویجولی آپ تمام لوگ ہوں. اور رمضان اسپیشلی برکتوں کا مہینہ اور آج باقاعدہ طور پہ رمضان کا آغاز ہے. سو جیسے آئی پرومس لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آئی ول بی برنگنگ لاٹس آف پیپل فار یو, اسپیشلی کچھ ایسے لوگ جو ہمارے لیے انسپریشن ہوتے ہیں, who bring a lot of inspiration not only for youngsters لیکن ایسی زندہ مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں جو ریئلسٹک اپروچز ہوتی ہیں. So I'm very honored to have Mr. Asad طاہر جپا صاحب with us. Before I ask him to speak, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا. اسد صاحب بنیادی طور پہ ایک سول سرونٹ ہیں اور پاکستان میں سی ایس ایس کر کے سول سروسز کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ان کی ہے کہ ہی از اے ویری ریناؤنڈ پبلک اسپیکر. زبردست انداز میں بولتے ہیں. بوانا سے ان کا تعلق ہے اور ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے کہ جہاں بہت سارے جس تعلیم کے حیثیت سے آپ کہیں تو سارے بھائیوں نے اپنا نام بنایا. اور اس پہ تو میں بہت ساری ڈسکشنز کروں گا کہ ان کے ایک والد صاحب کا خواب تھا, اس کو کس انداز میں ریئلسٹک کیا. لیکن آج کل ایک مائناس پبلک اسپیکر ہیں جو زبردست انداز میں بولتے ہیں. ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور جو خاص طور پہ زبردست پبلک سیشنز سوشل میڈیا پہ اور مختلف ٹریننگ پروگرامز میں سنے جاتے ہیں. سول سروسز سے منسلک ہیں اور پاکستان کی سول سروسز میں ایک جانا مانا نام ہے. تو اسد جپا صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم سر. بہت شکریہ دانیال. I'm really happy to be around once again and it's good to see you back at this forum. ڈیفینیٹلی جی, انسپریشن ہے جپا صاحب آپ سے. خاص طور پہ آپ سے ملاقاتیں رہی ہیں اس دور میں جب ہم اپنے زمانے طالب علمی میں تھے اور آپ سے انسپریشن لیتے تھے, اور اب ماشاءاللہ آپ اسی طرح سے ینگ ہیں, جوان ہیں, آپ کی باتیں ہم سنتے ہیں اور انسپریشن لیتے ہیں. بس یہ جو آپ کے خواب ہیں وہ جوان رہنے چاہیے. آپ کی امنگ, آپ کے جذبے, آپ کا پیشن, that keeps you young basically. Every morning I have learned to wake up with new dreams and I keep chasing my dreams till I retire for my day. So it's your dreams, it's your burning desire to do something better, different, that keeps us young. Right, that's wonderful, wonderful. اچھا اسد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک, اور امید کرتا ہوں کہ مہینہ آپ کے لیے بہت برکتوں والا ہوگا. جی دانیال, میں بھی آپ کے اس ایوالو پلیٹ فارم سے اپنے سارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان کریم مبارک اس کی دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری زندگیوں کو آسودہ حال بنائے اور اس کرونا کی وبا جس نے گلوبل پینڈیمک کی شکل اختیار کر لی ہے اور پوری دنیا آج اس لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور گھر گھر میں پریشانیاں ہیں, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہماری زندگیوں میں ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ اور معمون بنائے. اچھا صاحب, میں گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے ذرا بتائیں کووڈ لاک ڈاؤن کیسا جا رہا ہے, کس انداز کا ہے؟ سرکار میں کام بھی ہو رہا ہے اور مگر ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو آپ کیسے ہیں؟ کام کر رہے ہیں؟ فیملی لاک ڈاؤن کس طرح کا سلسلہ گزر رہا ہے؟ اب تو ایک مہینہ اس سلسلے کو ہوا چاہتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. دانیال, میں آنیسٹلی اینڈ فریnkly یہ شیئر کروں آپ سے اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ میں نے لاک ڈاؤن کو بڑا نارمل اور بڑا ایزی لیا ہوا ہے, اس لیے کہ آفیشلی میں کمیٹڈ ہوں. ایف بی آر آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں اور ٹیکسز کی ضرورت جتنی آج ہے اس ملک کو اتنی شاید کبھی بھی نہیں تھی. ایک ملک آپ کو پتہ ہے کرائسس سچویشن چل رہی ہے, ایک وار فوٹنگ پہ فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے سول انتظامیہ, آرم فورسز, پیرا ملٹری فورسز, یہ سارے اپنی لائف کو رسک پہ رکھ کے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں کرونا کے خلاف. اور ایف بی آر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس سارے رجیم میں, اس لاک ڈاؤن میں بالکل فرنٹ لائن پہ ایف بی آر بھی کھڑا ہے, چونکہ باقی دفاتر آپ کو پتہ لاک ڈاؤن میں بند ہو گئے تھے
اور بہت منیمم اسٹرینتھ کے ساتھ چند ایک اداروں کو کام کرنے کی اجازت ملی. لیکن ایف بی آر پورے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ, آلدو کہ ایف بی آر نے بھی ہمیں انسٹرکشنز ہیڈ آفس سے آئیں کہ جو سیکنڈ اولڈ ہمارے ایمپلائیز ہیں جن کی کوئی ایسی ہسٹری ہے ان کو آپ ضرور گھروں میں ورک فرام ہوم کی فیسلٹی دیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز کلیکٹ ہوئیں گے تو اس کرائسس سے ہم آسانی کے ساتھ لڑ بھی سکیں گے اور باہر بھی نکل سکیں گے. تو ایک تو میرا چونکہ آفس ورک ہے, میں آفس جاتا ہوں اور بلا خوف و خطر جاتا ہوں, تو وہ لائف تو ان چینج رہی چونکہ میں آفس جاتا ہوں. گھر میں بچوں کے ساتھ ذرا گپ شپ بڑھا دی ہے, ان کے ساتھ ذرا چیس وغیرہ کھیل لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے BBC کے ٹاک شو سنتے ہیں, ان کے ساتھ اچھی ہسٹری کی موویز دیکھتے ہیں, سائنس کی موویز دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے دا میگ ایک مووی دیکھی ہے جس میں وہ سی لائف اور سی کنگڈم پہ بڑی خوبصورت ریسرچ بیسڈ مووی ہے. تو ایک اچھا پلیزنٹ کوشش کر رہے ہیں زندگی کو رکھنے کی, اور بچوں کو خصوصاً اس خوف سے آزاد رکھنے کی اور آزاد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو اٹس بزنس ایز یوزول. اور میرا خیال یہی دانیال اس کی اپروچ ہے اس لاک ڈاؤن کو کنفرنٹ کرنے کی, کہ اس کو ہم نے اپنے نروز پہ سوار نہیں ہونے دینا, اور اس کو ہم نے بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور زندگی کا پہیہ تو پھر چلتے رہنا ہے, اور اس کو ہم نے زندگی کو آگے بڑھانا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. اچھا اسد صاحب, میرا اور آپ کا تعلق بڑا پرانا ہے. یو آر این انسپریشن. بہت سارے لوگ اسد جپا کو سول سروسز اور اس سفر کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ کے پبلک اسپیکنگ سیشنز جو ہیں بڑی زبردست باتیں سنتے ہیں. لیکن ہم آج اس اسد طاہر کی بات کرنا چاہیں گے جس کا تعلق بھوانا سے ہے, جو کہاں پیدا ہوا, کس طرح سلسلہ آگے بڑھا. آپ کے بڑے فالوورز ہیں. میں تھوڑا سا ذرا ہسٹری میں بیک میں جاؤں گا, تو تھوڑا سا اپنے سفر کا آغاز بتائیے سر. وی آر ویری انسپائرڈ فرام یو, تو آج تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دانیال, میں بالکل آئی ووڈ لو ٹو شیئر. میرا تعلق بھوانا کے ایک گاؤں سے ہے. بھوانا اب تحصیل ہے ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی. ڈسٹرکٹ 2009 میں چنیوٹ بنا. 2009 سے پہلے چنیوٹ ایک تحصیل سے ڈسٹرکٹ جھنگ کی, اور جھنگ جو ہے یہ پنجاب کا ایپی سینٹر ہے. ایگزیکٹ سینٹرل پنجاب کا جو نرو پوائنٹ ہے وہ جھنگ ہے. اور جب آپ بالکل میں کہتا ہوں ان دی ہارٹ آف پنجاب تھے, تو ہم انڈیڈ ان دی ہارٹ آف ڈارکنیس تھے. آج سے 3-4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارا جھنگ چنیوٹ یہ کٹا ہوا تھا, فیصل آباد سے بھی, لاہور سے بہت دور, ملتان سے بھی دور, اسلام آباد سے دور. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے اسکول لائف شروع کی تو اپنے گاؤں کی پرائمری اسکول میں, اور وہ بوری والا ٹاٹ ہوتا تھا اپنے گھر سے ہم سارے لے کے جاتے تھے, اور پھر وہ اپنی کلاس کی وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے اور اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلتے دوڑیں لگائی جاتی تھی. اور اس اسکول میں پھر جو آپ کے دوست ہوتے تھے وہ جو پہلے پہنچ جاتے تھے وہ آپ کی جگہ قابو کر کے بیٹھتے تھے, اور جو اس جگہ کو قابو کرنے کا انداز ہوتا تھا نا, وہ اس جگہ پہ لیٹ جانا ہوتا تھا, اور لیٹ کے پھر وہ ساتھی کی جگہ کو سنبھالنا ہوتا تھا, کیونکہ ساتھ ساتھ لوگ آ رہے ہوتے تھے اپنے ہمارے کلاس میٹس. تو ادھر کرسی اور فرنیچر چونکہ ہوتا نہیں تھا, زمین پہ بیٹھنا ہوتا تھا. تو وہ پھر میرے پاس وہ کھاد والی بوری ہوتی تھی, اس پہ 2 بیٹھ سکتے ہیں. تو جو میرا ظاہر دوست ہوتا تھا وہ میری اس ٹاٹ کو, بوری والے ٹاٹ کو شیئر کرتا تھا. تو دیٹ از ہاؤ وی بگین آور اسکول. اور اسکول میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرا جمپ سٹارٹ تھا ایجوکیشن میں. آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ تو پلے گروپ, نرسری, پریپ کا رواج ہے, اور ہمارے زمانے میں کچی پہلی اور پکی پہلی ہوتی تھی. جو آپ کی پہلی کلاس ہے وہ کچی پہلی ہوتی تھی, اور اس سے پروموٹ ہو کے یعنی آپ پلے گروپ سے جب آپ نرسری میں جاتے ہیں تو اس کو پکی پہلی کہتے ہیں. تو وہ میں پکی پہلی, اور وہ پکی پہلی میں 3-4 کتابیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے. اور تو میں پانی پینے جا رہا تھا, اسکول میں نلکا ہوتا تھا, تو پاس ہوتا تھا ہر کلاس کے پاس. جس نے پانی پینے جانا ہے یا باقی معاملات کے لیے کلاس چھوڑنی ہے تو اس کے ہاتھ میں پاس ہونا ضروری ہوتا تھا. ہمارے 2 استاد تھے پرائمری اسکول میں, 6-7 کلاسز تھی, کچی پہلی پکی پہلی 1 اور 5 تک 7 کلاسز تھی. 2 ہمارے استاد ہوتے تھے, تو وہ 3-3 4-4 کلاسز کو وہ قابو کر کے وہ کچھ پڑھاتے بھی تھے, کچھ ڈنڈا بھی چلاتے تھے, اور
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो कंट्रोल में रखते थे. तो मैं जब नलके की तरफ जा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो 1 क्लास पूरी ने कान पकड़े हुए थे, और वो मुर्गा बनाना और कान पकड़वाना तो सिक्का राजुल वक्त था. तो वो हमारे जो 1 के उस्ताद थे उस सेक्शन के, वो उनको डंडे भी मार रहे थे और उनको एक गैज़ और गज़ब की कैफियत में वो मुब्तला थे. तो जब वो डंडे मारते थे तो वो उनकी चीखें निकलती थी. 1 वाले थे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे थे. तो जब मैं पास से गुजरा तो जिसको डंडे पड़े तो उससे चीख लगाई और माँ को आवाज लगाई, तो वो मेरी हंसी निकल गई. जब मैं हंसना शुरू हुआ तो वो मेरे उस्ताद ने जो 1 वाले थे उससे बड़ी अपनी जाती इंसल्ट समझा, तो उसने मुझे बुलाया, बड़ा तबका लगा के, इधर आए ना जरा आप. तो मैं डर गया सर. आई वॉज वेरी यंग, मेरी उम्र होगी 5-6 साल, 5 साल का होगा. तो उन्होंने कहा तुम क्यों हंसे हो? तो मैंने कहा सर ये आप मार रहे हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं तो मैं हंस पड़ा हूँ. तो मैंने कहा सर आप इनको क्यों मार रहे हैं? तो अब ये बड़ा एक और गुस्ताख खाना अंदाज था, ये पूछ लेना. तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने इनको पहला सबक सुना है उर्दू का, और मैंने इनसे 3 अल्फाज लिखवाए, इनको एक भी लिखना नहीं आया, और वो इमला जमीन पे लिखनी होती थी. एक आपके हाथ में छोटी सी वो कुस्टेक होती थी और जमीन पे इमला लिखनी होती थी. तो मैंने कहा सर आपने इनसे क्या क्या लिखवाया? वो मुझे 3 अल्फाज याद है जो इमला लिखवाई उन्होंने उर्दू की, जिससे उनको मार पड़ी. तो एक लफ्ज था निगहबान, एक था हिफाजत, और तीसरा था मेहरबानी. तो मैंने चूंकि उधर डरा हुआ था, मुझे भी पता था कि शायद आप मुझे डंडे ना पड़े, तो मैंने कहा सर ये मैं लिख के दिखाऊं आपको? तो उन्होंने कहा आप लिख दो. तो मैंने वो स्टिक छोटी सी पकड़ी और जमीन पे वो 3 अल्फाज लिख दिए. तो उन्होंने मुझे कहा तुम किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं पानी पीने जा रहा हूँ. उसने कहा तुम पानी बाद में पीना, तुम अपना वहां से बस्ता उठा लाओ और तुम आज से इनके साथ बैठोगे. इनको तो एक लफ्ज नहीं लिखना आता और तुम उधर पक्की पहली में हो और तुम्हें 3 अल्फाज लिखने आते हो. इसका मतलब ये है कि यू आर फिट एंड एलिजिबल फॉर क्लास 1. तो वो मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा एक तो मार नहीं पड़ी और साथ प्रमोशन भी मिल गई. मैं भाग के गया और उन्होंने हाथ के इशारे से मेरे उस्ताद मोहतरम को हुक्म दे दिया कि इसको बस्ता उठाने दे और ये आज से इधर बैठेगा मेरे बच्चों के साथ. तो दैट इज हाउ आई बिगैन माय स्कूल लाइफ. वो बड़ा मजेदार टाइम था. हमारे गांव में ही ये प्राइमरी स्कूल था. उसके बाद जब मिडिल स्कूल शुरू हुआ तो मिडिल स्कूल में जनाब दानियाल साहब वो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर था. और 7 किलोमीटर साइकिल चलता नहीं था. आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल किड. और मेरे से बड़े सैफ भाई जो आजकल डिप्टी कमिश्नर जेलम है, वो पहले उस स्कूल में 6ठी में थे. तो मैं जब 6ठी में गया तो वो 7वीं में प्रमोट हो चुके थे. तो ये पैदल स्कूल जाते थे हमारे गांव से मिडिल स्कूल में. तो मैंने भी उनको पैदल ज्वाइन करना शुरू किया और हम फिर पैदल स्कूल जाते रहे कोई 1.5 साल के करीब. फिर साहब भाई साइकिल चलाने के काबिल हुए और मैं फिर दोनों बस्ते पकड़ के बैठता था. तो हम फिर पहले साल 1.5 साल 14 किलोमीटर एक दिन में पैदल, 7 किलोमीटर जाना और 7 आना. वो रास्ते की पगडंडियां थी और हम फिर अपने गांव से निकलते थे. 8 से 10 हम अपने गांव से होते थे. फिर अगले रास्ते के जो देहात थे उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 साथ मिलते. तो हम 30-40 तलबा की टोली होती थी और फिर हम स्पीडें लगाते हुए उन पगडंडियों से होते हुए. ऐसा सब बड़ा एक अहम सवाल है कि 7 किलोमीटर का मतलब आजकल के बच्चे को जरा समझाना कि जिसके लिए अगर उसने किसी चौक पे भी साथ में पढ़ने जाना हो तो उसके लिए भी एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी लशपश उसमें जाना, और वो भी इतना मुश्किल गुमान होता है. और कहाँ वो असद जब्बा जिसने 7 किलोमीटर का सफर तय करना होता था. ये रिवायात कहाँ चली गई हैं? ये रिवायात खत्म हो गई हैं दानियाल. मेरे अपने बच्चे नहीं मानते इन बातों को. और जब शुरू में मैंने उनको बताया, एक तो एज यू नो मी कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ. आई एम प्राउड ऑफ हु एम आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल, आई एम प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स, माई बैकग्राउंड. तो मैं अपने बच्चों को जब शुरू में बताना शुरू किया, मेरी बेटी अब क्लास 9 में है और आज से 4-5 साल पहले जब वो इस काबिल थी कि उससे जरा गप लगाई जाए, तो मैंने जब उसको बताना शुरू किया, उसके भाई छोटे थे अभी, तो they were stunned. I mean they were really shocked.
اور وہ ایک اسٹیٹ آف ڈسبلیف میں بھی تھے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے ہمارے بابا ہمیں گپ مار رہے ہیں. پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے بابا گپ نہیں مارتے, بات صحیح کرتے. تو یہ وہ زمانہ تھا, پسماندگی, ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی ہماری رورل کمیونٹیز کی. بٹ وہ بڑا مزیدار ٹائم ہوتا تھا. ہم رستے میں گنے توڑتے ہوئے اور شلجم اکھاڑ کے کھاتے ہوئے اور اپنا پراٹھا ساتھ لے جاتے تھے. ہماری والدہ ہمیں پراٹھا اور گھی شکر ساتھ دیتی تھی, کبھی کبھی دیسی انڈے کی آملیٹ مل جاتی تھی. اور ایک اور مزے کی بات دانیال مجھے یاد آ گئی کہ میں اور صاحب بھائی چونکہ بالکل چھوٹی عمر میں, ابو مرحوم چونکہ پروفیسر تھے تو انہوں نے ہمیں بالکل چھوٹی عمر میں اسکول ڈال دیا, تو ہم بڑے چھوٹے چھوٹے تھے. جب ہم مڈل اسکول میں 6ٹھی 7ویں کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے دونوں کے بستے میں اپنا اپنا پراٹھا اور آملیٹ ہوتی تھی, اور کبھی کبھی ساتھ گھی شکر بھی ہوتا تھا. تو یقین کریں دانیال یار کہ اس زمانے میں سارے بچوں کے بیگ میں یہ ناشتہ بھی نہیں ہوتا تھا پراٹھے والا. تو وہ چونکہ ہمارے جو کلاس میٹ تھے نا جی, وہ بہت بڑے تھے, قد کاٹ میں اونچے لمبے اور مضبوط توانا. تو وہ اکثر جب بریک ہوتی تھی, تفریح اس کو بولتے تھے, تو اس تفریح ٹائم میں ڈکیتی ہوتی تھی ہمارے اس لنچ باکس کے اوپر جو ایک رومال میں پراٹھا لپیٹا ہوتا تھا. کیونکہ ان کے شاید بستوں میں وہ پراٹھا بھی نہیں ہوتا ہوگا, تو وہ پھر کبھی کبھی ان کو رحم آ جاتا تھا تو وہ آدھا پراٹھا سیف بھائی اور مجھے حوالے کر دیتے تھے, ہم اپنا لنچ کر لیتے تھے. اکثر وہ دونوں بھی کھا جاتے تھے. تو امی ہمیں اور ابو بیک اپ پلان کے طور پہ 4 آنے پاکٹ منی بھی دیتے تھے, اور اس 4 آنے میں 4 کنو ہوتے تھے, 4 کنو, اور شکر کندی بھی ملتی تھی اسکول کے باہر. تو پھر وہ میں ذرا نا اس کو آج کل کے حالات سے, there are lots of viewers ہمارے ساتھ, lots of people are following, اور انسپریشن اصل میں ایسے لوگوں سے لینی چاہیے. What has been most inspiring as صاحب is that آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, and they're not able to understand living legends who are lots of people have joined us. جی میں ایک تھوڑا سا ریکیپ کر لوں گا. We have been joined today with Mr. اسد طاہر جپا صاحب. آپ کا تعلق FBR سے ہے, ایک بڑے renowned civil servant ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ a very wonderful public speaker, انسپریشن ہے یگسٹرز کے لیے. اسد صاحب, یہ جو آپ نے مجھے طالب علمی کا دور بتایا, خواب دیکھنا کی اجازت تو سب کو ہوتی ہے, بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں. اس ٹائم کیا اسد طاہر جپا صاحب نے اور سیف صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اس طرح سول سرونٹ بنیں گے؟ You are an inspiration for all of us. لیکن I would like to know کہ اس نے بیک گراؤنڈ سے آنا, وہ کہتے ہیں کہ ایک استاد کے گھر میں پیدا ہو جانا جو ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو کیا یہ انسپریشن تھی, والد صاحب کی طرف سے حکم تھا, کیا وہ انسپریشن تھی, کیا اس نے خواب دیکھا تھا کہ اب جو ہیں وہ بنیں گے؟ میں آپ کو دانیال بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بابا مرحوم بڑے قداور شخصیت, وہ انہوں نے mid 60s میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ایم اے اردو, ایم اے پرشین کیا, اور وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل تھی, ایک رول ماڈل تھے. میں تو سچی بات یہ کہتا ہوں کہ ہی واز مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ ہیرو. میں آج بھی ان کی قبر کے ساتھ, ان خوابوں کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جڑا ہوا ہوں. تو وہ ہمارے لیے ہمارے گھر میں ایک لیونگ ایگزامپل تھے. اور پھر وہ ہمارے ساتھ اتنی فرینک اور ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو, جو اس طرح میں کوشش کرتا ہوں آپ جیسے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بات کروں, تاکہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو, نہ مجھے ہو, نہ سننے والے کو ہو, بلکہ ایک لیسن ہو. تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں, میں جب لاہور جاتا تھا تو جھنگ سے لاہور ہفتے میں 1 بس جاتی تھی, اور یہ ساری جو بوانا, چنیوٹ, پنڈی بٹیاں, سکھے کی, خانگاہ ڈوگرا, شیخوپورہ لاہور, یہ روٹ ہوتا تھا, اور یہ کچی سڑک ہوتی تھی. یہ mid 60s کی بات کر رہا ہوں, 62, 63, 64 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار میں اس زمانے میں پڑھا, پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ماسٹرز کیا, جب جنگ سے لاہور 1 بس ہفتے میں جاتی تھی اور کچی سڑک پہ. تو وہ پھر ہمیں چیلنج دیتے تھے صاحب بھائی, اور میں چونکہ بڑے تھے تو ہمیں, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا انتقال بہت پہلے, آج سے 33.5 سال پہلے, سپٹمبر 1986 میں ان کا انتقال ہوا. میری عمر 14 سال تھی, اور صاحب بھائی مجھ سے 2 سال بڑے,
تو وہ فرسٹ ایئر میں تھے, میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب وہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرتے تھے تو مجھے اور صاحب بھائی کو تو پوری یاد ہے, اور ہم انسپائر بھی ہوتے تھے, اور وہ پھر ہمیں چیلنج دیتے تھے, وہ ہمیں بڑے خواب دکھاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یار جب تک آپ میرے بیٹوں نے ڈبل ماسٹرز کرنا ہے نا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیٹ از گراؤنڈ زیرو, دیٹ از دی بگننگ پوائنٹ. کیونکہ میں نے ڈبل ماسٹرز آج سے اس زمانے میں کیا 20-25 سال پہلے. وہ فرمایا کرتا تھا یار جب, اور اب دیکھو آپ کے گاؤں سے بس جاتی ہے, چونکہ اس کے بعد پھر ہمارے گاؤں میں بھی وہ پکی سڑک بن گئی, وہی پکی سڑک بعد میں پھر ہم اس پہ بس پہ بیٹھ کے اسکول جانا شروع ہوئے. تو وہ ہمارے گاؤں سے ایک ڈرائیور تھا کسی بس کا, تو وہ ہمارے گاؤں سے ہی بس کو صبح سٹارٹ کرتا تھا اور وہ ہمیں اسکول کے بچوں کو لے جاتا تھا. تو پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں کلاس 8 میں پہنچا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار جب آپ لوگوں نے ڈبل ماسٹر جب تک کرنا ہے تو وہ سمجھنا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. وہاں سے آگے اگر آپ لوگ کچھ کرو گے تو پھر مجھے آپ پہ فخر ہوگا کہ آپ میرے بیٹے ہو اور آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے. تو وہ خواب تو ہمیں اس وقت ان کی اس شدت کا احساس ہمیں نہیں تھا, لیکن ایک وہ دوسرا کام اور کرتے تھے. ان کے ظاہر پڑھے لکھے احباب دوست ان کو ملنے آتے تھے, پروفیسر صاحبان یا ان کے اسٹوڈنٹس. میں بتاتا چلوں کہ ان کی تنخواہ جب وہ ان کا انتقال ہوا تو 10,500 ان کی سیلری تھی, اور اس زمانے میں 1 ایکڑ زمین زرعی زمین جو ہے وہ دانیال 10,000 میں خریدی جا سکتی تھی. لیکن وہ جو اپنی سیلری ہے وہ کالج کے نادار غریب مستحق ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس پہ لگا دیتے تھے, اور اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا جب ان کے پینشن پیپر کے لیے ہم نے ان کا بریف کیس کھولا تو وہ لیٹر آف تھینکس ان سول سرونٹس کے, ججز کے, ڈاکٹرز کے جن کو وہ کالج میں اسپانسر کرتے تھے اور پھر آگے ان کو MBBS اور انجینئرنگ تک ان کی فنڈنگ کرتے تھے, وہ لیٹر آف تھینکس اب بھی ان کے اس بریف کیس میں موجود ہے. 120-30 وہ خطوط ہیں, کچھ انگلش میں اور کچھ اردو میں. تو وہ جب ان کو ملنے آتے تھے ان کے سول سرونٹس, اسٹوڈنٹس, ججز, ان کے کلیگز, تو وہ ہمارا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ یہ سیف ہے, اس کی میتھمیٹکس بڑی اچھی ہے, اور سیف نے CSS کرنا ہے, اس نے DC بننا ہے. اچھا یہ اسد ہے, اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, اس کو انگلش بڑی پسند ہے, اس نے انگلش کرنا ہے اور اس سے CSS کرنا ہے, اور یہ کمشنر بنے گا. تو وہ اس زمانے میں سیف بھائی, مجھے یاد ہے ہم جب گاؤں میں کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کمنٹری ہوتی تھی گاؤں میں اور علاقے میں, کرکٹ کا آغاز بھی ہم نے شروع کیا. تو وہ سیف بھائی کا نام سیف انور جپا نہیں لیا جاتا تھا, یہ ان کا نیک نیم تھا DC جپا. اور یہ آپ کے ملتان کے ساتھ جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے مظفر گڑھ, اللہ نے ان کو 2017 میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ بنایا, 2 سال وہاں رہے, آج کل بھی پچھلے 1.5 سال سے DC جیلم ہے. تو یہ کمنٹری میں ان کا نام DC جپا کے نام سے لیا جاتا تھا جب یہ بیٹنگ کے لیے جاتے یا بولنگ کرواتے تھے. تو وہ خواب جو آپ نے سوال پوچھا وہ تو شروع میں والد صاحب کی طرف سے ہمیں ورثے میں ملے, لیکن ان خوابوں میں شدت اس وقت آئی جب اس حادثاتی شام 15 منٹ میں وہ خبر نامہ ٹی وی کے سننے کے بعد 15 منٹ میں وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے. لیکن خواب وہ واپس چھوڑ کے گئے ہمارے پاس, کیونکہ مجھے اور صاحب بھائی کو ان کی ایک بات یاد تھی, اور انہی خوابوں کو حاصل کرنا پھر ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا, اور وہی خواب ہمیں یہاں تک لے آئے کہ پھر ہم یہاں پہ آپ اگر مجھے اجازت دے تو وہ ان کے 3 بڑے خواب بھی میں گنوا دیتا ہوں. پہلا بڑا خواب تھا کوالٹی ایجوکیشن, اور ہماری 3 جگہوں پہ مختلف قطعات زمین تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر یہ 3 جگہوں پہ زمین جو ہے آپ کی یہ بیچنی پڑ جائے تو آپ ساروں نے پڑھنا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن لینی ہے. اور کوالٹی ایجوکیشن کی بینچ مارکنگ ان کے پاس تھی گورنمنٹ کالج لاہور, وہ ان کو بہت پسند تھا. ظاہر ہے وہ اورینٹل کالج کے پاس ہے کیمپس گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو بعد میں پھر ہم سوچتے رہے کہ چونکہ یہ یہاں سے گزرتے ہوں گے, گورنمنٹ کالج لاہور سے گزر کے یونیورسٹی جاتے ہوں گے اورینٹل کالج, تو یہ ان کی حسرت تھی کہ خود وہ گورنمنٹ کالج لاہور چونکہ نہیں پڑھ سکے تھے, لیکن اس کی جو ٹاورنگ بلڈنگ ہے اور اس کا جو مینریٹ ہے, اوول گراؤنڈ, وہ ان کو انسپائر ضرور کرتا ہوگا. تو انہوں نے ہمارے لیے وہ منزل بنائی کہ بھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا سب نے. دوسرا کیا خواب تھا کہ سول سروس کرنی, ان کو CSS اور سپیریئر سول سروس سے بڑا لگاؤ تھا, کیونکہ انہوں نے بہت سارے سینکڑوں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سول سروس بنائے. خود حالات کی آپ سمجھیں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ تھے, اور اس وقت لا علمی کا زمانہ تھا. جب ہم ان سے سوال پوچھتے تھے کہ ابو جان آپ ہمیں CSS کے لیے کہتے تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ خود بہت ٹیلنٹڈ اور
इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट हुआ करते थे, बाद में प्रोफेसर बन के बड़ा नाम कमाया, तो वो कहते थे कि यार मुझे तो ये भी नहीं पता था कि CSS क्या होता है। जब मैं ओवर एज हो गया तो फिर पता चला कि भाई ये कोई ऐसा मुकाबले का इम्तिहान भी होता है जिसको दे के बंदा अफसर बन जाता है, वरना मैं तो समझता था कि प्रोफेसर बनना बहुत बड़ा काम है। तो ये दूसरा बड़ा ख्वाब देखा उन्होंने, वो फिर हमारे लिए हो गया। और तीसरा और बड़ा ख्वाब उनका बवाना की कम्युनिटी अपलिफ्ट के लिए था, और वो फरमाया करते थे कि मैंने असद वक्त से पहले रिटायर होना है। 5-6 साल पहले मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके बवाना में एक क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है, क्योंकि ये हमारी जो गुर्बत और पसमानदगी और क्राइम का कल्चर है बवाना में, इसका वाहिद इलाज वो फरमाया करते थे एजुकेशन है, और एजुकेशन ही बेसिकली आपको एम्पावर करती है और इस जुर्म और जहालत के जो ट्विन एक विशेष सर्कल है उससे निकालती है। ये 3 बड़े ख्वाब वो छोड़ के गए। यकीन करें दानियाल, हमने रिलीजियस ज़ील के साथ इन ख्वाबों की तकमील के लिए काम किया है, और हम 7 भाई, 7 में से 6 तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गए। ज़हीर साहब जो आजकल ADCG पिंडी हैं, ये इनको FC कॉलेज पसंद आया, ये FC कॉलेज चले गए, और हम 6 भाई रावियन बने, और 20.5 साल हमारा मुसलसल स्टे है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का। शायद वो गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख का हिस्सा है कि हमारे से ज्यादा किसी फैमिली का वहाँ लॉन्गेस्ट स्टे शायद ना हो। हम अप्रैल 1987 में साहब भाई गए इन हिज फर्स्ट ईयर। तो नवीद भाई जो आजकल आर्मी में है, कमीशन ऑफिसर है, वो आखिरी रावियन था, और वो 2006 में वहाँ से PMA गया, उसको कमीशन मिला, वो सब 3rd ईयर में था। तो ये कोई 20 साल पे मुहित, 20.5 साल पे मुहित हमारा स्टे है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ये पहला ख्वाब, उसकी तकमील हुई। सब ने अपनी अपनी मर्जी की डिग्री ली, कोई MA इंग्लिश में गया, कोई लॉ में गया, किसी ने MA इकोनॉमिक्स किया, कोई MSc IR में गया। एक भाई सलीम जो है वो MSc IR करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस MBA करने गया, वहीं सेटल हो गया, और 20 साल से वहाँ अब वो एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला ख्वाब भी पूरा हो गया क्वालिटी एजुकेशन का अल्लाह के फजल से, और फिर दूसरा सिविल सर्विस का। अच्छा साहब, तीनों ख्वाब पूरे हुए तो मैं इकबाल का शेर याद करता हूँ ना, कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, तो पिसर काबिले मिरास है पिदर क्यों कर हो। कि अगर बाप का इल्म ही जो है वो बच्चों को याद ना रहे, तो फिर वो विरासत में अपना हकदार कैसे हो सकता है। सब आई जस्ट वांट टू नो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और मैं क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा फोकस करूंगा, आपसे इंस्पिरेशन लें। आज हमने जो टॉपिक रखा आपसे डिस्कशन के लिए, आपके बड़े सेशन भी हैं, मशहूर भी हैं, बी समबडी बिग और नोबडी। आपका करियर, बवाना से ताल्लुक, स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, CSS का सफर का आगाज, फिर लोगों को इंस्पायर करना। एक तो ये लोगों को इंस्पायरेशन जो है क्या विरासत में मिली थी, मिरास मिली थी, कि लोगों तक पहुंचाना। फिर थोड़ा सा जरा इस टॉपिक पे नजर डालिए कि ये इस बी समबडी बिग और नोबडी, यानी कि माशरे में हमारे बहुत सारे नोबडीज फिर भी रहे होते हैं, यानी कि जिनको आप ये कहें कि एक ऐसे लोग जो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। तो थोड़ा सा इसमें नजर डालें, ये बी समबडी बिग और नोबडी। दानियाल, मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें वो ख्वाब विरसे में मिले, और ख्वाबों की तकमील में हमने बड़ी टोटल डेडिकेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी के साथ एक पूरी एक बैटल है, पूरा क्रूसेड है जो 20 साल पे मबनी है। चूँकि 1986 से 2006 ये 20 साल वो 2 डेकेड्स हैं जो हमें लगे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पढ़ाई, एजुकेशन, और फिर सारे 7 में से 5 का सिविल सर्विस में आना, एक आर्मी में चला गया, 7वां पेरिस चला गया पढ़ने, और फिर सेटल हो गया। इन 2 दहाइयों में जो कुछ सीखा वो ये लेसन है कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हो, अगर आप बड़े ख्वाब देखते हो और उन ख्वाबों की सच्चाई पे यकीन करते हो, और अगर आप अपने बाप के बेटे हो, और अगर आप अपने बाप के ख्वाबों को पहचानते हो, अगर आप अपनी माँ की आंखों में चमकती हुई रोशनी जो एक सुनहरे ख्वाब और सुनहरे दिन के लिए वो चमक आती है, अगर आप वफा करो अपनी उस माँ की आंखों की रोशनी के साथ और अपने बाप के ख्वाबों के साथ, तो फिर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और वो कुछ बड़ा क्यों करना है, उसकी 3 नस्लें बेनिफिशरीज होती हैं दानियाल। एक आपकी अपनी जनरेशन, आप खुद
ایک آپ کے پیرنٹس جو آپ پہ فخر کریں اور آپ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور ان کی زندگیوں میں آسودگیاں لے آئیں, اور ان کو جب وہ اپنے ڈیرے پہ یا اپنی بیٹھک پہ یا آپ کی ماں اپنی سہیلیوں میں بیٹھے تو وہ فخر سے کہے کہ دانیال میرا بیٹا ہے. ان کا جو ہے ان کے اندر تازہ خون انجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ قابل فخر فیل کرتے ہیں آپ کے والدین کے طور پہ. اور تیسری جنریشن آپ نے جس کو پیدا کرنا ہے, آپ نے اس کو زندگی میں آسانیاں دینی ہیں, اس کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, ان کے کریئر ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکنا ہے, اور وہ زندگی کی وہ تمام خوبصورتیاں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بہتری کی ہوگی اور ان کے لیے ایک بہتر ورثہ چھوڑا ہوگا ان خوابوں کا. تو 3 جنریشنز کے لیے ہر جنریشن, دانیال بھی 3 جنریشنز کا ذمہ دار ہے اور اسد جپا بھی 3 جنریشن کا ذمہ دار ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہے ذمہ داری ہو جائے تو آپ ان بڑے خوابوں کی تکمیل میں پھر جت جاتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور پھر آپ یہ جو لا آف اٹریکشن اب آ گیا ہے, یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والوں کو وہ ایک دنیا نہیں دیتا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال تو یہ کہتے کہتے اس نے تو اپنے کلام میں ہمارے ضمیر کو, ہمارے خمیر کو, ہماری اس برننگ ڈیزائر کو, اس پیشن کو جھنجھوڑا. اور یہ وہ بڑے خواب ہیں جب آپ ان کی پرسیوٹ میں نکلتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے خوابوں میں ناکامی بھی چھوٹے خوابوں کی کامیابی سے بہت بڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں سننے والوں کو آپ کا یہ سوال آسان کر دیتا ہوں. 2 بھائی ایک اسکول میں جاتے ہو, ایک بھائی نے خواب دیکھا ہو کہ میں نے آئی جی پنجاب بننا ہے, ایک بھائی نے خواب دیکھا ہو جی میں نے پٹواری بننا ہے. اب وہ پٹواری بننے والا میٹرک کر کے پٹواری کا کورس کرے گا اور 100% کامیابی, اپنی کلاس بھی ہو سکتا ہے ٹاپ کر جائے اور پٹواری بن جائے اور بڑا فن گاؤن پٹواری بن جائے, وہ 100% کامیاب ہے اپنے خواب میں. ایک جو آئی جی بننے والا بھائی ہے, اس نے ہمیں انگلش کیا, اس نے مقابلے کا امتحان دیا اور وہ پولیس سروس میں ہو سکتا ہے نہ جا سکا ہو, پی ایس پی نہیں بن سکا, لیکن وہ پی سی ایس کر کے ڈائریکٹ انسپیکٹر ہوا اور وہ پروموٹ ہو کے ڈی ایس پی بنا, پھر ایس پی بنا, اور وہ ہو سکتا ہے جا کے ڈی آئی جی ریٹائر ہو جائے. پٹواری نے ساری زندگی پٹوار ہی کرنا ہے اور وہ پٹواری ہی رہنا ہے اس نے. تو وہ 100% کامیابی والا بڑا آدمی ہے یا جو اپنے بڑے مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوا لیکن وہ پھر بھی ڈی آئی جی ریٹائر ہوا؟ ہم کس کو کامیاب کہیں گے؟ تو میں وہ جو ایک کسی گورے کا بھی کوٹ ہے, ناٹ فیلئر بٹ لو ایم از اے کرائم. میں ہمیشہ پست اور چھوٹے ارادے کو جرم سمجھتا ہوں. بڑا مقصد یا بڑے مقصد میں ناکامی جرم نہیں ہوتا, اس کی ناکامی بھی آپ کو بہت بڑی منزل اور بہت بڑی کامیابی کے قریب کر دیتی. ونڈرفل. اسد صاحب, جیسے آپ نے والد صاحب کا خواب تھا, میں بڑا خوابوں سے انسپائرڈ ہونے والا انسان بھی ہوں. مجھے لوگوں کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں کہ کسی کی خواہش ہے کہ سول سرونٹ بننا ہے, کسی کی خواہش ہے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. ابھی کوسچنس بھی کافی آ گئے ہیں, لوگ آپ سے کچھ پازیٹیو رہنے کے حوالے سے کوسچنس کر رہے ہیں, وہ تو میں کروں گا. لیکن میرا ایک اسکرین پہ کوسچن چل رہا ہے, بہت سارے جو سننے والے ینگسٹرز ہیں, سول سروس جو ہے کیریئر آپشن کے طور پہ, یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مجھ سے بھی سوال کیا جاتا ہے, وہ میں آپ سے کروں گا کہ کیا کوئی خاص سلاٹ ہوتی ہے, کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو سول سروسز کی طرف جاتے ہیں, جن کا ایجوکیشن سے بیک گراؤنڈ ہو؟ آپ کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد آپ کے پاس آتے ہوں گے, آپ سے انسپریشن لیتے ہوں گے. تھوڑا سا مجھے ذرا یہ بتائیے, یہ سول سروس جو ہے یہ کوئی خاص قسم کی بریڈ ہوتی ہے, خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کون کرتا ہے, اور کیا ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی جا سکتی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ میرا بالکل اٹ از مائی اسٹرانگسٹ فورٹ ہے, اور میں پچھلے 20 سالوں سے اس میدان عمل میں ہوں, اور میں نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ہزاروں بچوں کی مینٹورنگ کی, اور الحمدللہ ان کو پچھلے 20 سالوں میں سول سروس کے علاوہ بھی بہت سارے کریئرز میں سیٹل ہونے کے لیے ان کی کریئر ڈیولپمنٹ کی, ان کی کریئر کاؤنسلنگ کی. سول سروس میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص کوئی ایسی بریڈ نہیں ہے سول سرونٹس کی. یہ عام لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے, آپ جیسے, لیکن یہ خاص ایک خاص اسلوب میں یہ گرو کرتے ہیں اور خاص ایک پروسیس سے گزر جاتے ہیں. اور وہ خاص پروسیس کیا ہے؟ وہ بالکل سمپل ہے.
اور میں ان بچوں کے لیے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آپ نے آنےسٹ رہنا ہے اپنے ان خوابوں کے ساتھ جو آپ یا آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دیکھے ہیں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آنےسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا, اور وقت ضائع کیے بغیر اپنی توانائیاں, ٹائم, ٹیلنٹ, انرجی کو اپنے سبجیکٹس کے اوپر, اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور اس بڑے خواب کے ساتھ جڑے رہنا ہے جو آپ کو زندگی میں کسی اگلے مقام پہ لے جا سکتا ہے. تو میں سول سرونٹس کو اگر میں سم اپ کروں, they are common people with uncommon qualities, with uncommon energy level and passion and a burning desire to do something different, something better, something unique. اور وہی بات واپس اس بڑے خواب کی طرف آ جائے گی. اور جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہو تو صرف بڑے خواب دیکھتے رہنا نہیں بڑا کام ہوتا ہے دانیال, پھر ان کے لیے بڑی ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. اس کی ریکوزٹ جو انڈیور ہے, ان پٹ ہے, وہ آپ نے دینی ہے. میں ہمیشہ اس کو آپ نے سم باڈی اور نو باڈی میں تقسیم کیا. یہ تین بیسیکلی میں نے ان کو تین کلاسز میں تقسیم کر رکھا, سم باڈی, اینی باڈی اینڈ نو باڈی. آپ نے دیکھا ہوگا رابن شرما نے اس پہ کتاب بھی لکھ ڈالی ہے, The 5 AM Club. اور جس زمانے میں ہم صبح 5 بجے اٹھ کے پڑھتے تھے, اس زمانے میں تو یہ کتاب کیا لکھنے والا بھی اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا. تو یہ اب ذرا کلب الٹا ہو گیا جی, اب 5 AM سلیپنگ کلبز آ گئی. بس دانیال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی قرآن پاک کا فتویٰ ہے. یہ اللہ پاک کا, آپ کا, میرے ساتھ, ہم سے سب کے ساتھ وعدہ ہے. اور یہ رابن شرما اور یہ سارے ٹونی بیزون اور پتہ نہیں انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ. محمد اقتال کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے, انہوں نے ضرور انسپریشن لی ہوگی قرآن پاک سے. اس میں آیت کریمہ جو سکولوں میں, ہمارے سکول میں بھی لکھی ہوتی تھی, اور لیس الانسان الا ما سعی, نہیں ہے انسان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی سوا اس کے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اس سے آسان فارمولا کیا ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے انڈیور کرنا ہے, جو آپ نے پرسیو کرنا ہے, جتنا آپ نے وقت دینا ہے اس اپنے خواب کو, اپنی منزل پہ سچائی کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے, اتنی بڑی آپ کو کامیابی ملنی ہے. تو اس لیس الانسان الا ما سعی کے میں نے 3 درجے بنا دیے نیچے. ایک صبح 5 بجے جو اٹھتا ہے, نماز پڑھ کے اپنا دن شروع کر لیتا ہے, اور وہ رات 9-10 بجے تک 16-17 گھنٹے کا دن گزارتا ہے. یہ وہ فیکٹری ہے جو 8-8 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کام کرتی ہے. ایک ہے 9 to 5, میرے جیسے سول سرونٹ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے یا پرائیویٹ ملازمت کرنے والے, ان کا دن 9 بجے شروع ہوتا ہے, وہ 5 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہیں. تو وہ ان کی 8 گھنٹے کی شفٹ ہے, وہ ایک شفٹ میں کام کرتے ہیں. 5 to 9 والے 2 شفٹ میں فیکٹری چلاتے ہیں. تو آپ سادہ لفظوں میں 2 فیکٹریاں پیرالل, ایک 8 گھنٹے کی شفٹ پہ چلے اور ایک 16 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں چلے, دونوں کا پروڈکشن لیول کیا دانیال سیم ہوگا؟ دونوں کی پروڈکشن کا اسکیل کیا سیم ہوگا؟ بالکل نہیں, ڈبل ہوگا. تو 5 to 9 والے لیڈرز ہیں, وہ ٹاپ اچیورز ہیں, وہ انوویٹ کرتے ہیں, وہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس دنیا میں, وہ کوئی چیز نئی بناتے ہیں, وہ سول سرچنگ کرتے ہیں, وہ انالیسس کرتے ہیں اپنے وقت کا, اپنی انرجیز کا, اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کیا گیپ ہے جس کو وہ فل کر سکتے ہیں اپنی انوویشن کے ساتھ, اپنی انٹرپرینورشپ کے ساتھ, اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ. یہ ایٹ دا ٹاپ ہے, وہ 5 to 9 والا کلب ہے, جو ایلیٹ کلب میں کہتا ہوں, جو لیڈر کلب ہے, جو انوویٹرز ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کا دھارا بدلا ہے, جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے. وہ سائنٹسٹ ہوں, وہ انوینٹرز ہوں, وہ ڈسکوررز ہوں. پھر ہے 9 to 5 والے, وہ اینی باڈیز ہیں, وہ اچیورز ہیں, وہ ورکرز ہیں, وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ ریپلیسبل کموڈٹی ہے. میں آپ کا امپلائی ہوں, آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا, آپ مجھے تھینک یو لیٹر دیں گے اور میری جگہ پہ مجھ سے بہتر لے کے آ جائیں گے. تو یہ اینی باڈیز جو ہیں یہ سبسسٹنس لیونگ پہ کام کرتے ہیں. جیکما کی وہ کوٹیشن ہمیشہ میں شیئر کرتا ہوں بچوں سے, جیکما alibaba.com والا جو ٹاپ ریچسٹ میں ہے, اور اس نے ایک آئیڈیا دیا سب سے پہلے آن لائن شاپنگ کا, اور اب وہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ you will never grow rich as long as you work for somebody else. You will only start getting rich the day you have people working for you. جب آپ کے لیے لوگ کام کرنا شروع ہوئے.
سر اور آپ تیسرے یہ میرا ایک سوال، یہ ابھی میں بزنس کے سوال پہ آؤں گا. کون سی ٹائپس جو آپ نے مجھے بتائیں، کچھ کوسچنس آ رہے ہیں وہ میں لے لوں. اسلام علی کا کوسچن ہے اسکرین کے اوپر، فیس بک سے کوسچن پوٹنگ کیا. مائی کوسچن از ہاؤ ٹو کیپ آور سیلز موٹیویٹڈ ان دی ٹفسٹ آف ٹائمز، واٹ از دا کی؟ تو موٹیویشن تو آپ کی فیلڈ ہے، ذرا یہ بتائیے. کہہ رہے ہیں آج کل جیسے کووڈ-19 کے حالات ہیں، انسرٹنٹیز ہے، اسٹوڈنٹس پریشان ہے، تو یہ ذرا اسلام کے کوسچن کے حوالے سے بتائیے موٹیویٹ کیسے رہیں جی؟ ٹف ٹائم ہے ابھی، ذرا سچویشن از ٹف رائٹ ناؤ. بڑا آسان اس کا جواب ہے. when going gets tough, it's the tough which gets going. یہ جو ایڈورسٹی ہوتی ہے، یہ جو ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں، یہ جو ٹربولنٹ ٹائمز ہوتے ہیں، انہی کے اندر تو اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے، انہی کے اندر تو لیول آف ایکسلنس اٹین کرنے کا مارجن ہوتا ہے. when everybody is going down, you need to be up and you will be reckoned as a force. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور جس دوست نے یہ اسلام علی کا یہ کویشچن ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ بچے، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہو اور آپ کے سامنے 4 فٹ کی ایک دیوار ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ 100 روپے لے لو اور اس دیوار کو پھلانگ لو، تو آپ کہو کہ نہیں یار یہ بہت بڑا کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی پیچھے سے کچھ سائرن بجے ایمرجنسی کا، اور پتہ چلے کہ جناب ایک میڈ ڈاگ ہے جو کہ which has been let lost، اور وہ کاٹتا پھر رہا ہے سب کو، اور پیچھے سے کوئی ایمبولینس جو ہے یا سائرن بجاتی ہوئی گاڑی اعلان کر رہی ہے کہ جناب سارے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں اور رستے چھوڑ دیں، پیچھے ایک جو ہے ہلکا میڈ ڈاگ، ہلکا کتا آ رہا ہے اور وہ کاٹتا پھر رہا ہے سب کو. تو آپ یہ سنتے ہی اتنی بڑی چھلانگ لگائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ نے صرف ایک ہاتھ رکھنا ہے دیوار پہ، اور نیکسٹ لمحے آپ دیوار کے پار، اور بعد میں آپ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی دیوار، 6 فٹ کی دیوار میں نے پھلانگ کیسے لی. It is the adversity, it is the odds, it is the toughest moment that brings out the best in us. یہی تو فرق ہے ایک عام آدمی اور ایک ہیرو میں. ایک جو ہیرو ہوتا ہے وہ اپنے سرکمسٹانسز سے انسپائر ہوتا ہے، اس کی ٹریجڈی اس کو انسپائر کرتی ہے، اور وہ اس ٹریجڈی میں اتنا بڑا کام کر جاتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک جو ریئل انسان ہے وہ ٹینس بال کی طرح ہوتا ہے. ٹینس بال کو آپ زمین پہ مارتے ہیں، وہ ریباؤنڈ کر کے واپس آتا ہے. سنٹیاگو میں آپ نے دی اولڈ مین اینڈ دی سی ناول اگر پڑھا ہے ارنسٹ ہیمنگ وے کا، اس کا جو ہیرو ہے سنٹیاگو، اس کی لائن وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ ایک شارک مچھلی جس کے ساتھ وہ لڑائی، پورے سمندر کی شارک مچھلیوں کے ساتھ وہ لڑائی لڑتے لڑتے اپنا شکار وہ لے آتا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ مینولن اس کے ساتھ اس کا سپورٹ کریکٹر ہوتا ہے، اور وہ خون آلود ہاتھوں میں وہ اپنی مچھلی، بے شک اس مچھلی پہ گوشت شارکس نے کوئی نہیں چھوڑا، لیکن اس کا جو اسکیلٹن ہے وہ گھسیٹ کے ساحل سمندر پہ ضرور لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کی وہ لائن، یہ اسلام علی کے لیے میسج ہے، اس سوال کا جواب بھی ہے. مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ہی کین نیور بی ڈیفیٹڈ. یہ یاد رکھنا ہے. ایک ٹرو مین جو ہے وہ تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے، وہ ہار نہیں مان سکتا، وہ شکست نہیں قبول کر سکتا. He or she will rise to the occasion, will fight his or her battle with his or her back to the wall and eventually become victorious. Wonderful. Next question sir. لاک ڈاؤن ہے، میں آج کووڈ لاک ڈاؤن پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا، بہت بات ہو گئی، بڑے لوگ اس میں وہ ہیں، لیکن تھوڑا سی اس پہ نظر ڈالیں. نظیفہ کا کوسچن ہے جی، واٹ از دا بیسٹ ایڈوائس فار ریمیننگ پازیٹیو ڈیورنگ کووڈ لاک ڈاؤن؟ یہ اچھا آپ تھوڑا اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں، آپ گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ہیں، نظر بھی رکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پوزیشن نظر آتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ پازیٹیو کیسے رہیں ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن؟ اس پہ اکانومسٹ نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے، میں یہ نظیفہ کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہ وہ پڑھیں، اور انہوں نے اس کا ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اندر اس کا سوال کا جواب بھی ہے. وہ ہے سوشلی ڈسٹینسڈ انٹلیکچولی انگیجڈ. جب آپ لوگوں سے دور ہو گئے ہیں، غیر ضروری آپ نے اپنی جو ان نیسیسری سوشل انٹینگلمنٹس تھیں ان سے کرونا نے آپ کو دور کر دیا ہے، تو آپ انٹلیکچولی زیادہ فوکس ہو گئے. یہ ایوالو کے سیشن بھی آپ نے شروع کر لیے ہیں، میں نے وی لاگز شروع کر لیے ہیں، مجھے ٹائم ملتا ہے میں 5-10 منٹ 8 منٹ کے ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے بچوں کو انسپریشنل جو ہے وہ ٹاک شوز دے رہا ہوں. اور یہ پچھلے 10 سال سے آپ جیسے چھوٹے بھائی مجھے
موٹیویٹ کرتے رہے, لیکن میں وہ نہ کر سکا جو آج کل کر رہا. تو it has given us time. It has given us time to reflect, to do the soul searching, to sit back a little. کہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو میری وہ گاؤں والی زندگی, وہ اسکول جس میں پیدل جاتا تھا, اور لائف اتنی سلو تھی, اور اب بھی میں ویکینڈ اپنے گاؤں میں گزارتا ہوں. ہماری ماں چونکہ گاؤں میں ہوتی ہے تو میں ویکینڈ اپنی ماں کے پاس جا گزارتا ہوں. دانیال یہاں فیصل آباد میں, لاہور میں, ہمارے اربن سینٹرز میں رات 12-1 بجے تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دن ختم ہوا ہے یا رات آئی ہے. میں جب اپنے گاؤں والے گھر جاتا ہوں, کیا امر ہے اور کیا یہ میریکل ہے کہ اب بھی میں جاتا ہوں تو وہاں 9 بجے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, میری پلس ریٹ نارمل ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بالکل نارمل حالات میں چل رہا ہوتا ہے, بلکہ لٹل بلو نارمل شاید چلا گیا ہوتا ہے, اور 10-10:30 بجے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, میں سو جاتا ہوں, گہری نیند لیتا ہوں 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کی, اور صبح پھر اذان جو امام مسجد اذان دیتا ہے تو 5 بجے میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیچر از ہیلنگ اٹ سیلف, بڑا خوبصورت جملہ. اور اس نیچر کے ہم نے بھی اس مدر نیچر کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے اس کا یہ پیغام ذرا انٹرپریٹ کرنا ہے. وہ ہمیں کیا بتانے آئی ہے اس کرونا کی آڑ میں, وہ ہمیں شاید یہ کہنے آئی ہے کہ بیٹا یا بیٹی ذرا آرام سے, ذرا سلو ہو جائیں, ذرا ریفلیکٹ کریں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کریں, اپنی فیملی لائف. اینڈ فیملی لائف از اے بلیسنگ. میں آپ کو بتاؤں سر, بہت سارے لوگ, وی ہیو بین جوائنڈ بائی بابر جاوید, محمد مصطفیٰ, میاں طلال. میرے پاس ایک کوسچن جو سول سروس کے حوالے سے آیا ہے کہ کوئی خاص مضامین پڑھ کے سول سروس کے ایگزام میں بیٹھا جائے تو بہتر ہے. یہ اس پہ ذرا بریف نظر ڈالیں کہ کس قسم کا نالج ہونا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے انجینئرس اور ڈاکٹر بھی پھر ان دا اینڈ آرٹس کے مضامین رکھ کے سی ایس ایس کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں اس پہ ایک تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں انشاءاللہ میرا یہ پروگرام ہے, یہ جو وی لاگس کا اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ سول سروس ایگزام کی تیاری, اور یہ بچے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بالکل آپ کہیں کہ یہ خاطر جمع رکھیں, دے شوڈ ناٹ بی ورڈ. میں انشاءاللہ وی لاگس کی ایک سیریز بنا رہا ہوں سول سروس کی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے لیے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا فار ایوری ون if you can share کہ اگر آپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ دیکھنا چاہے تو آپ کو کیسے فالو کر سکتا ہے, تاکہ ہم وہ تمام فالوورز کے لیے آپ کا وہ فالو اپ بھی کر سکیں. وہ بات میرا جو یوٹیوب پہ اور میرے باقی سوشل میڈیا پہ جو میرا نام صرف اسد طاہر جپا, جس بھی چینل پہ ڈالیں گے, جس بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ڈالیں گے, لنکڈ ان پہ, آپ کے انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ, یہی اسد طاہر جپا جو نام آ رہا ہے اس کی سرچ میں لکھیں اور ٹائپ کریں اور آئی ول بی دیئر. تو مجھے سبسکرائب کریں اسد طاہر جپا ایٹ یوٹیوب پہ, اور وہاں میرے وی لاگس بھی ہیں اور آنے والے وی لاگس بھی آئیں گے. لیکن یہاں پہ اس سوال کا مختصر جواب دیتا چلوں کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں جو بھی سول سروس کرنا چاہتا ہے. ایک, اپنی انگلش لینگویج ایرر فری کر لیں, فل پروف کر لیں, اس کو انگلش لکھنی اور بولنی ایبسلیوٹلی پرفیکشن کے ساتھ آنی چاہیے, اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. بیسک گرامر ہے اور وہ گرامر زمانہ قدیم سے وہی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک شاید اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے. انگلش گرامر اپنی ٹھیک کر لیں. آپ کو ایک کریکٹ سینٹنس لکھنا اور بولنا آنا چاہیے. اگر آپ ایک فقرہ اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ 4 لکھیں گے تو ایک پیراگراف بن جائے گا, چند پیراگراف اکٹھے ہوئیں گے تو ایک سٹوری یا ایک ایسے بن جاتا ہے. تو پہلا جو اسٹرانگ فورٹ ہے آپ نے کرنا, چونکہ یہ جو کمپٹیشن کا ایگزام ہے 12 پیپرز ہوتے ہیں, سارے کے سارے انگلش میں ہوتے ہیں سوا اردو میں یا کوئی لینگویج جس میں کوئی آپشن مل جائے. تو انگلش آپ کا وہ وہیکل ہے ٹرانسپورٹیشن آف آئیڈیاز کا, تو وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. دوسرا جو بڑا کام کرنا ہے وہ اپنا ایک ورلڈ ویو ضرور ڈیولپ کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک میں لائن بولا کرتا ہوں, ہو از ڈوئنگ واٹ اینڈ وائی. کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. وہ ملک ہو, وہ آرگنائزیشن ہو, وہ انڈیویجولز ہو, وہ پوری دنیا ہو, آپ کا ساؤتھ ایشین ریجن ہو, پاکستان ہو, اس پہ ذرا نظر لگانی ہے اور نظر رکھنی ہے. وہ ٹی وی ٹاک شوز سے کر لیں, بی بی سی سن لیں, بی بی سی پہ بڑے اچھے اسٹیفن سیکر ہو یا ٹیم سیبسٹین ہو, اس کا ہارٹ ٹاک اور باقی ڈاکیومنٹریز وہ دیکھیں. تو آپ کو دنیا کے معاملات اور حالات پہ نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے, اور ایک ورلڈ ویژن میں اس کو کہا کرتا ہوں وہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اور تیسرا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں
کہ جو اپنے سبجیکٹس ہیں ان کا انتخاب 3 چیزیں سامنے رکھ کے کرنا ہے. ایک آپ کا بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ مضامین جو آپ نے آل دا وے بطور اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں, وہ ایک آپ کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے وہ کتنے سبجیکٹ ہیں جو اسکورنگ ہیں, وہ دیکھنا ہے. اس کے لیے بہت سارے فورم اویلیبل ہیں جس کے اوپر سبجیکٹس کی ہسٹری پڑی ہوتی ہے, چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ, آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ نان اسکورنگ بھی ہو سکتا ہے, اس کو مار پڑ رہی ہو سکتی ہے پچھلے 2-4 سالوں سے, تو ضروری نہیں کہ آپ نے وہ آپٹ کرنا ہے. اور تیسرا وہ سبجیکٹ جو آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن وہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے. کئی لوگوں کو ہسٹری پسند ہوتی ہے, وہ ویسے میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں یا انجینئرز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ان کو پولیٹیکل سائنس بڑا پسند ہوتا ہے, ان کی ہسٹری یا پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے, تو وہ بھی ان کا کٹنگ ایج ہو سکتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسکورز میٹر. جو بھی آپ سبجیکٹ لیں ان کو اچھی طرح تیار کریں, ان کے پچھلے 15-20 سالہ اپ ٹو ڈیٹ کوشچن پیپر لیں, ان کے سالوڈ کوشچن پیپر بھی ملتے ہیں, لیکن پھر ان کو جب آپ نے اٹمپٹ کرنا ہے تو جو آپ کا پاور آف ایکسپریشن ہے وہ یونیک ہونا چاہیے. بیسک آپ ایک بیسک گائیڈ پڑھ کے اٹمپٹ کریں, لیکن the way you retranscribe it, the way you present it, that is your own and that has got to be your own. Wonderful. بڑی subjects کی آپ نے inspiration دی ہے. My next question which has popped up on the screen is entrepreneurship. ذرا آپ نے جیک ما کا ذکر کیا, مختصراً بتائیں یہ بزنس کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ بزنس پاکستان میں آپ تو ایف بی آر میں ہیں, کہا جاتا ہے ایف بی آر بزنس کرنے کو آسان بنا رہی ہے کہ نہیں بنا رہی ہے, پہلے تو یہ بتائیے. اور دوسرا یہ کہ کیا بزنس کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں, اور بزنس کے لیے کوئی ایک ٹپ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اٹس پیپل ود آئیڈیاز ٹو رول دا ورلڈ. ریسورسز کی بہت ساری شکلیں ہیں, اور اکنامکس کے اندر جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل ہوتا ہے. وہ بے شک ضروری ہیں. آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی فیکٹری لگانی ہے, اس کے لیے زمین چاہیے, پھر آپ کو کیپٹل چاہیے منیمم, آپ نے اس کی مشینری اور فیکٹری اوور ہیڈس ان کو آپ نے فکسچرز کو انسٹال کرنا ہے, لیبر آپ نے امپلائی کرنی ہے, فیئر انف. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کٹنگ ایج ہے وہ آئیڈیا کا ہے, اور انٹرپرنورشپ بیسکلی آئیڈیا سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. A man with brilliant idea is an entrepreneur who has something unique in his mind. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایون دنیا میں جو بڑے سے بڑے انقلاب آئے ہیں, وہ رشین ریولوشن ہو, وہ چائنیز ریولوشن ہو, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ریولوشن ہو جس نے انسانیت کا دھارا بدلا, جو رحمت للعالمین بن کے آئے, تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ every big revolution originated in the mind of one individual as an idea. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے اور آپ سوچتے ہیں آپ نے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ایز اے سروس پرووائڈر اور ایز اے مینوفیکچرر, آپ نے اس کی کوالٹی ڈفرینٹ کر لی ہے, آپ کا برانڈ یونیک ہے, آپ کی سروس بہتر ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم پنجاب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پر لاہور میں تھے تو ایک جوس کارنر ہوا کرتا تھا جو انٹرسیکشن ہے لاہور مال پہ, پرانی اور نئی انارکلی کا. تو ایک پینٹ شرٹ میں ٹائی لگا کے ایک جوس بیچا کرتا تھا, اور اس کا جوس جو ہے اور وہ اس کی ساری پروڈکشن لائن وہ 2-3 بجے ختم ہو جاتی تھی. وہ صبح آتا تھا اور ٹائی کوٹ لگا کے کھڑا ہوتا تھا, اور بعد میں وہ امریکہ سیٹل ہو گیا, اور وہاں پہ پھر اس نے ایک ریٹیل چین سٹور بنایا. تو جب آپ کوئی چیز یونیک کرتے ہیں, ڈفرینٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا آئیڈیا ہو, وہ آپ کی پروڈکٹ ہو, وہ اس کی پوزیشننگ یونیک ہو, اس کی سروس ڈلیوری یونیک ہو, اس کے اندر آپ نے کچھ ایسا ڈال دیا ہے جو پہلے دنیا نے نہیں ایکسپیرینس کیا, تو یو ول بی سیکنڈ ٹو ڈن. آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوئے گا مارکیٹ میں. Wonderful. Nazir Ali was saying truly we should dream big. اچھا سر, because we're coming towards the last bits. Youth جو ہے ہماری آج کل پاکستان کی جو پاپولیشن ہے انڈر 30 کو 56 point something% کی آڈینس جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. آپ نے اپنے گرد بڑی زبردست سکسیسفل سٹوریز دیکھی ہوں گی, ینگسٹرز دیکھے ہوں گے جو ایک دوسرے سے اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, بہت سارے جونیئرز نے آپ کے انڈر جوائن کیا ہوگا. کیا وہ ایسا اسپارک فیکٹر آپ دیکھتے ہیں جو آج کل کی یوتھ کو دیکھنا چاہیے؟ اخبار پڑھنا, انگریزی اچھی بولنا, کمیونیکیشن اچھی کرنا, کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ڈیولپ کریں؟ کوئی ٹپس دیں اس حوالے سے. میں یہ نازی علی کا جو کوشچن ہے اور آپ کا یہ سوال, میں آپ کو ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جو بڑے لوگ ہوئے ہیں
جو بگ ڈریمرز ہوئے ہیں اینڈ دی ٹاپ اچیورز, وہ پتہ کون لوگ تھے؟ who came from nowhere, who came from the humblest possible backgrounds. آپ ان کی biographies پڑھیں, ان کی autobiographies پڑھیں. They were nobodies. They fought their battles with grace. They fought with their backs to the wall. They gave their best into the time at their sleeve, and they eventually became the top achievers. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کا بڑا خواب, اچھا میں یہاں پہ 2-3 چیزوں کی وضاحت کوئکلی کر دوں. ایک, آپ کی جو پسماندگی اور محرومی ہے, اس کو اپنی محرومی اور اپنی کمزوری نہیں سمجھنا, یہ آپ کی طاقت ہے. آج کے ہمارے یہ جو بچے کمفرٹ زون میں آئے ہوئے ہیں, ان کے اینڈرائڈ فون پہ دنیا مل گئی, ان کے گھر میں LEDs لگ گئیں, ان کے گوگل نے سارے سوالات کا جواب دے دیے, تو شاید یہ جو ابنڈنس ہے اس میں یہ سلو ہو گئے. ان کی وہ فائٹنگ سپرٹ شاید کمپرومائز ہونے لگی ہے یا ہو چکی ہے یا کل کو ہو جائے گی. یہ ایک ڈیپینڈنٹ سنڈروم میں آ گئے ہیں. ہمارا زمانہ وہ پیدل چلنے والا, اسکول جانے والا, پھر گوگل, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, موبائل, اینڈرائڈ, یہ ڈسٹریکشنز, یہ کمفرٹس بھی ہیں, لگژریز بھی ہیں, نیسیسٹیز بھی ہیں, لیکن یہ ڈسٹریکشن بہت بڑی ہے. ہم لائبریری جاتے تھے, کیزم لائبریری, اور کیزم لائبریری بیٹھ کے ریسرچ کرتے تھے, انسائکلوپیڈیاز اور پیریوڈیکل سیکشن ہوتے تھے, وہاں 200 قسم کے پیریوڈیکلز ہوتے تھے, وہاں انڈیکس دیکھ کے اپنے ریلیٹڈ ٹاپک کو بالکل اس کی ہم وہ کہتے ہیں نا مت نکال دیتے تھے انڈر لائن کر کے اور اپنے نوٹس بنا کے. تو شاید وہی بات کہتا ہوں, جو آپ کی آڈز ہوتی ہیں, آپ کی ایڈورسٹیز ہوتی ہیں, آپ کی مشکلات اور آپ کے چیلنجز ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ ریباؤنڈ ایفیکٹ میں لے آئیں اور آپ اتنا ہی بڑا زور لگائیں ان سے باہر نکلنے کے لیے, تو آپ بہت لمبا سفر کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آسودگیاں ہوں, آسانیاں ہوں, تو میں جو ریسرچ بتانے لگا ہوں, nearly 80% of the top achievers of the world came from insignificant and humblest backgrounds. وہ جارج واشنگٹن ہو, وہ ابراہم لنکن ہو, وہ مائیکل اینجلو ہو, وہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کا امریکن پریزیڈنٹ براک حسین اوباما ہو, جو ایک یونیورسٹی کا صرف وزٹنگ لا کا فیکلٹی ممبر تھا, اور اس کے سامنے میں جو جس ٹائکون کو اس نے ہرایا ایز سینیٹر, اس کی آڈیسٹی آف ہوپ آپ بک اگر پڑھیں تو وہ ساری کہانی اس نے لکھی ہے. وہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ بل لکھ کے تقسیم کرتا تھا. اوباما اپنے ایک دوست کے ساتھ جہاں 10 بندے دیکھتا تھا, اپنا ہینڈ بل پکڑاتا تھا کہ میں براک حسین اوباما ہوں اور یہ میرا منشور ہے. اور اس کا جو اپوننٹ تھا ٹائکون, وہ اس کی میڈیا کیمپین $2 بلین میں فنڈ ہوئی تھی, اور وہ بہت میسو پیسے خرچ کرتا تھا. تو اس لیے یہ اس بچی کا کوشچن کہ آپ اپنی محرومیوں کو, اپنی پسماندگی کو, اپنی آڈز کو, اپنی ایڈورسٹی کو طاقت بنائیں اور ریباؤنڈ ایفیکٹ میں واپس آئیں اینڈ اچیو بگ. ایک کوشچن, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن میں سچ این انسپائرڈ ڈسکشن, یہ کتب بینی کتابیں جو ہے, میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ UK میں جو آن لائن کتابیں پڑھنے کا کانسیپٹ ہے, اب تو کتابیں سننے کا پروسیس بھی آ گیا, اب آڈیو پہ بکس بائی کر سکتے ہیں, 60% بڑھ گیا. لوگوں نے کتابیں پڑھنی جو ہیں وہ شروع کر دی. یہ ہمارے یہاں فیس بک, سوشل میڈیا, اس کا استعمال, یہ کتابوں سے عشق کیسے پیدا کیا جائے؟ بالکل, یہ دیکھیں کتاب بینی ایک زمانے میں ہمارے یہاں, جب ظاہر ہم لائبریری میں جاتے تھے, گورنمنٹ کالج کے سامنے, گورنمنٹ کالج کی اپنی بہت بڑی لائبریری تھی, پھر سامنے پنجاب پبلک لائبریری لوور مال کے ساتھ, اور پھر کیزن لائبریری, ایک زمانہ تھا. اور ہماری وہ جنریشن, اور ہمیں وہ چہرے بالکل یاد ہو گئے تھے جو صبح 8 بجے لائبریری کھلنے کے ساتھ وہاں آ جاتے تھے, اور شام 8 بجے لائبریری بند ہوتی تھی 12 گھنٹے. اور وہ چہرے یاد, یہ آپ کے ریسرچر, اخباروں میں آرٹیکل لکھنے والے, یہ آپ سارے سینئرز ہمارے وہاں نظر آتے تھے. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ یہ جو اینڈرائڈ فون اور گوگل اور یہ جنریشن آئی, تو اس نے ہمیں کتابوں سے دور کیا. اور یہ جو سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ہے, چیٹنگ, نان سینسیکل ایکٹیویٹیز اندر موجود ہے, اور وہاں ایک اینڈ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ایسے زمانے میں اور ایک ایسے رجیم میں پہنچ جاتے ہیں جس کا آپ کے کریئر کے ساتھ اور آپ کی کریٹو انرجی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ڈسٹریکشن شاید ہمیں کتابوں سے دور لے گئی ہے. میں تو ابھی بھی کتابیں خرید کے رکھتا ہوں, کتابیں خرید کے پڑھتا ہوں, انڈر لائن کر کے پڑھتا ہوں, 3-4 قسم کے ہائی لائٹر جب تک نہ لگاؤں اور سائڈ پیجز پہ نوٹس نہ بناؤں, مجھے آن لائن سچی بات ہے پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. اور میں آئی آلویز ریکمینڈ ہارڈ بک ریڈنگ ود ہائی لائٹرز,
with ball point side notes, اور وہ بعد میں آپ کے کام بھی آتے ہیں. آن لائن آپ نے پڑھا, وہ آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائٹ, انلیس کہ آپ اس کو ڈیسک ٹاپ پہ پڑھ رہے ہو اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک فولڈر بنایا اور اس پہ رکھا ہو, اور پھر اس فولڈر کو بھی ریڈ, یلو, گرین 3 کلر میں آپ نے ہائی لائٹ کیا ہو, جو بعد میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کے بلٹ پوائنٹس کیا تھے, اس کے مین پوائنٹس کیا تھے, کیونکہ پھر اس کو ریفلیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اس کا جو لیسن ہے ٹیک ہوم وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میں وہ سننے والے دیکھنے والے بچے بچیاں جو دیکھ رہے ہیں, میں ریکمینڈ کروں گا کہ کتابیں خرید کے پڑھا کریں, ان کو انڈر لائن کیا کریں, اور کتاب آپ کا بہترین دوست ہے. It's the reading which makes you a perfect person, nothing else. It's the reading that makes you a perfect person. اچھا سر, یوتھ کی میں نے ابھی بات کی, تو انسرٹینٹی کا دور ہے آج کل. مطلب اگر میں آپ سے یا کسی سے بھی کوئی ایک سوال کروں تو آج کل ہر کوئی انسرٹن دور کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ان انسرٹینٹیز کے دور میں, جس میں آپ کیریئر کے لیے شور نہیں ہیں, جس میں آپ جاب کی سیفٹی کے لیے شور نہیں ہیں, جس میں آپ اپنے پڑھائی کے والے سے شور نہیں ہے, تو اس ٹائم نا بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل فری گھر پہ موجود ہیں. مطلب وہ اس ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کیا ایسی ایکٹیویٹیز والدین کو کرنی چاہیے؟ کیونکہ اب بینگ اے پیرنٹ, آپ کے والد تھے, تھوڑا پیرنٹنگ بھی تبدیل ہوئی ہے تھوڑی سی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, پیرنٹس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ چلیں ینگسٹرز کی تو ہم نے بات کی, پیرنٹس کے لیے ایک ایڈوائس. یہ میرا اگین ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں ایڈوائس بھی کرتا رہتا ہوں. بہت سارے دوست, کلیگس, سول سرونٹس, بیچ میٹس مجھ سے مشورے مانگتے رہتے ہیں. اور پیرنٹنگ اگین آپ نے اپنے خواب بچوں میں ٹرانسفر کرنے ہیں ایز پیرنٹس, لیکن ان کو ایک کنجینیل کنڈیوسو انوائرمنٹ ضرور دینا ہے ان خوابوں کو پرسیو کرنے کے لیے. اٹس یور رسپانسبلٹی کہ یور چلڈرن آر لوکڈ آفٹر, ان میں کوئی احساس محرومی نہ ہو. آپ نے ابیوسو لینگویج نہیں گھر میں بولنی, آپ نے گھر میں ایک جھگڑالو پیرنٹس والا ماحول نہیں دینا. میاں بیوی کی لڑائیاں اگر ہونی ہیں تو وہ اس وقت اول تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, بٹ اگر کوئی ہیٹڈ ڈبیٹ پینڈنگ ہے تو پلیز جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو اس وقت کر لیا کریں, جب بچے سو جاتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم میں کر لیا کریں. بٹ نیور آرگیو, نیور فائٹ, نیور کوئل بفور یور چلڈرن, چونکہ وہ سائیکولوجیکلی اس کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور اپنے کمبل اور رضائی میں منہ رکھ کے وہ تنہائی میں روتے ہیں. آپ مت سمجھیے گا کہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ ریئیکٹ نہیں کرے گا, نہیں, وہ پورا انسان بن چکا ہوتا ہے 5 سال میں, اور وہ آپ کی فیلنگس کو ریئیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے ان کو ایموشنل بانڈیج دینا ہے. سب سے بڑی طاقت اگر پیرنٹس آپ دے سکتے ہو, آپ ان کو ایموشنز دیں. ان کو, چونکہ ایک چھوٹے بچے کو آپ کے پیسوں سے غرض نہیں ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے وہ اس سے ناواقف ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن what you can give him is the abundance of love, that attachment, and the greatest gift that you can give to your children as parents is your time and your attention. آپ ان کے ساتھ گپ مارا کریں, آپ ان کے ساتھ کھیلا کریں, اسکریبل کھیلیں, چیس کھیلیں, نہیں کچھ آتا تو لوڈو کھیل لیں, گپ لگایا کریں. گھر میں اگر لان چھوٹا ہے تو چلو پوری کرکٹ نہیں ہو جاتی تو کیچز ون میچز کھیل لیا کریں, اور ان کے ساتھ کیچ اے بال اینڈ کیچ کی پریکٹس کریں. یو تھرو بال ٹو ہم اینڈ ہی تھروز اٹ بیک ٹو یو, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ یو ڈیسائڈ کہ آپ نے کتنے ڈراپ کیے اور میں نے کتنے کیچ کیے. میک دیم ہیپی, میک دیم پراؤڈ چلڈرن, میک دیم ایموشنلی. That's wonderful. یعنی بچوں کے ساتھ شاید نیچر بھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. Sir, coming towards the last, because such an inspired discussion, youth, youngsters, جو آپ کی سوشل میڈیا جیسے اسد طاہر جپا کے نام سے آپ کو یوٹیوب چینل, انسٹاگرام, فیس بک ہر جگہ مل جائیں گے. سر, لاسٹ میسج فار youngsters who are following you, کہ کوئی اس پوری لاک ڈاؤن کی سچویشن, انسرٹینٹی میں کیسے پازیٹیو رہیں, کوئی ایک پیغام جو آپ پاکستان کی یوتھ کو آج دینا چاہیں سر. 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, بلکہ اس پہ ایک فارمولا ہے, اگر پورا 1 منٹ مجھے دے دیں تو میں وہ پورا فارمولا ایکسپلین کر سکتا ہوں. وہ F3H2O ہے. H2O تو ہم کیمسٹری میں پڑھتے تھے, ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بنتا تھا, بٹ F3H2O جو ہے وہ پورا فارمولا ہے. سب سے پہلے F1 جو ہے وہ فیتھ ہے, قوت ایمانی. You must be very, very strong in your faith. You must believe in Allah and His Prophet, and you must believe in the fact کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ
रहमत का सबब है, वो कभी भी जहमत या हमें परेशानियों में देख के ना अल्लाह खुश हो सकता है ना उसका रसूल खुश होता है। अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है और हमारा रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, ये आपका ईमान होना चाहिए। तो पहला एफ आपका फेथ है, और ये अनफ्लिंचिंग फेथ जिस पे कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा एफ जो है F2, वो आपकी फैमिली है। इन दी हार्डेस्ट पॉसिबल टाइम्स जो आपकी ईमानी कुव्वत के बाद बड़ी ताकत है वो आपकी फैमिली है। अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखें, फैमिली बॉन्डेज को बिल्ड करते रहें और उसको पानी देते रहें जिस तरह एक पौधे को पानी देते हैं। तो आपकी नेक्स्ट बड़ी ताकत जो है आफ्टर फेथ इज फैमिली। तीसरी बड़ी ताकत आपकी इन कोविड-19 के दिनों में या किसी भी मुश्किल वक्त में वो आपके दोस्त होते हैं। वो एक दोस्त भी अगर आपका रिलायबल दोस्त है जिसके साथ आप अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी गप मार सकते हैं, तो इन दिनों में उससे गप लगाया करें और बेगर्ज गप, वैसे ही 10, 15, 20 मिनट कथारसिस कर लिया कि क्या हाल है भी तेरा, सुना कैसे चल रही। ये F3 फेथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा क्या है H2O हैप्पीनेस। ये जब 3 पिलर आपके तकड़े हो तो यू आर ऑलवेज हैप्पी, आपको कोई गम नहीं होता क्योंकि आप ईमान की हालत में होते हैं, सबर शुक्र आपका शेवा होता है, फैमिली आपके पीछे खड़ी होती है, दोस्त आपके चारों तरफ होते हैं, तो यू रिमेन हैप्पी। तो H1 इज हैप्पीनेस। H2 जो है वो है होप, उम्मीद का चिराग हमेशा जलाते रहना है। उम्मीद जहां पे है वहीं जिंदगी है, जहां से उम्मीद उठ जाती है वहां से जिंदगी खत्म हो जाती है। ये H2 यहाँ पे। और आखिरी बात O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म। हमेशा मुस्बत रहना है, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखना है, हमेशा ये देखना है कि ये काली रात, जितनी जहरीली काली डरावनी रात आए, उसने हमेशा सुबह काज़िब से शुरू हो जाना होता है, फिर सुबह सादिक आ जाती है और मशरिक के उफक से नया सूरज निकलता है और वो एक नए खूबसूरत दिन का आगाज करता है। ये ऑप्टिमिज्म अपना साथ रखना है। ये F3H2O फार्मूला ये मेरा ही बनाया हुआ फार्मूला, ये कॉपीराइट्स है, ये इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन अपने नाम नहीं लगा सकते। ये आज का आखिरी पैगाम है जिसको आप और आपके सुनने वाले टेक होम लें। Right, wonderful, sir. For all those people who were with us today, you can follow Asad Tahir Japa Saab just by writing Asad Tahir Japa on YouTube, Instagram, Facebook, जहाँ भी आप चाहें। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे जो गुफ्तगू है मुझे लग रहा है कि अभी ना मेरा पेट भरा है ना अभी हमारी बातें मुकम्मल हो पाई हैं। हम यकीनन इस लॉकडाउन में 1 या 2 सेशंस और आपके साथ करेंगे जो सिर्फ इंस्पायर्ड आपकी इन टॉपिक्स और इन खूबसूरत एग्जांपल्स के ऊपर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू ऑन विद दिस सेशन। कोई लास्ट बात जो आप कहना चाहें सर? बिफोर वी साइन ऑफ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस इवॉल्व प्लेटफॉर्म का। आपने मुझे याद रखा, मुझे मौका दिया कि आज मैं हार्ट टू हार्ट आपसे, आपके सुनने वाले देखने वालों से बात कर सकूं, और एट द सेम टाइम मैं उन व्यूवर्स का, देखने वाले सुनने वालों का, सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरा 1 घंटा, शायद 1 घंटे से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त किया, मेरी उल्टी सीधी बातें सुनी। आखिरी एक बात कि इस सारे 1 घंटे की डिस्कशन में इफ़ यू हैव जस्ट पिक्ड एनी वन थिंग पॉजिटिव, implement it in your life will change. You will no longer be the same person from tomorrow morning, inshallah. Stay happy. Wonderful. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर. Thank you.